آج کے شمارے میں کوئکلی دو چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ کافی سارے ہمارے بیہیویئر میں ایک اریٹیبلٹی آ گئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پیشنس کا لیول لوگوں کا کم ہوتا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے جس لہجے میں لوگوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے وہ اس لہجے میں نہیں کر پا رہے ہیں۔ تھوڑا ایگریشن ہے، تھوڑا غصہ زیادہ ہے، پیشنس کم ہے۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم کو بھاگنا پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس یا ہسپتال، کیونکہ امیونٹی ہماری بہت لو ہو گئی ہے اور ہماری انڈرسٹینڈنگ اپنی ہیلتھ کے بارے میں بھی کم ہو گئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ دن بدن ہماری پریشانیاں خدا نخواستہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور ان کی وجوہات ہیں اور ان وجوہات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مگر آج کے چھوٹے سے اس شمارے میں کوئکلی آپ کو ایک دو نسخے بھی اپنے تجربے سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ایک تو یہ کہ جو دوسروں کا بیہیویئر ہے، جو اریٹیبلٹی ہم کو دکھتی ہے دوسروں میں، یا جو دوسروں کا لہجہ اگر جس میں تھوڑا سا ایگریشن ہم کو دکھتا ہے، یا آج کل ہمارا جنرلی جو ہے تھریش ہولڈ کم ہو گیا ہے۔ تھریش ہولڈ ان دا سینس کہ ہمیں گرمی بھی، تھوڑی سی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی ہے، تھوڑی سی سردی بھی برداشت نہیں ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی کوئی جو ہے سچویشن جس میں تھوڑا سا سٹریس ہو، جو تھوڑا سا تناؤ ہو، وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم ایک دم سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی انسان بذات خود برا نہیں ہے، قدرت نے کسی کو برا انسان نہیں بنایا ہے نا، مگر ہم یہاں جب آتے ہیں تو وہ ایک جو پردہ داری ہے اس دنیا میں اور اصلی ہماری اصلیت میں، تو ہم یہاں بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمارا اصلی مقصد کیا ہے۔ تو یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، جو ماحول ہے، وہ ہماری ذہنیت پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ہم کئی بار کیا ہے اپنے بچپن میں جو چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں یا جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، تو اس سے نپٹنے کے لیے، اس سے جوجھنے کے لیے ہم کچھ ڈیفنس میکینزمز اپنے میں اپناتے ہیں۔ وہ ایک آٹومیٹک ریئیکشن سا ہوتا ہے ہمارے ذہن کا کہ اس کو ہم کو بچانا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کا ہمارا ریئیکشن یا رسپانس سچویشنز میں اپناتا ہے۔ اور دوسرا جو ہمارے آس پاس لوگ جس طرح کے ہوتے ہیں، جس طرح کی ایگزامپلز ہوتی ہیں، ہم بھی ان کو اپناتے ہیں بنا سوچے سمجھے، ہے نا، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو مگر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے، مگر وہ ہماری ذہنیت میں آ گئی ہوتی ہیں، تو ہم ان کو ہٹا نہیں پاتے ہیں۔ ہم پھر بھی اسی طرح بیہیو کرتے ہیں جس طرح ہم بچپن میں کرتے تھے، یا کسی انسیکیور یا کسی خطرناک سچویشن میں کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بذات خود کوئی انسان برا نہیں ہے، مگر اس کو جو ماحول ملا ہے اور اس کی جو ذہنیت بنی ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ پرٹیکولر طریقے سے بیہیو کر رہا ہے، یا غصے میں سے بیہیو کر رہا ہے، یا کسی سچویشن میں وہ کسی اس انداز سے ریسپونڈ کر رہا ہے یا ریئیکٹ کر رہا ہے کہ جس سے وہ شاید نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو آج کل کا ماحول ہے، جس میں یہ ہم ابھی 4G 5G اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور ہمارے فوڈ میں جو ٹاکسیسٹی ہے، ہم جو اپنے کھانے پہ جو سپریز کرتے ہیں، یہ جس کو ہم دوا کے نام سے کرتے ہیں، مگر وہ ہے کیمیکلز اور وہ ہے زہر۔ اور دوسرا، اور یہ جو پیکیجڈ فوڈ میں جو پرزرویٹیوز ڈلتے ہیں، اور باقی سارا یہ جو ہمارے آس پاس الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جو جنریٹ ہوتی ہے یہ ٹاورز کی وجہ سے، اور ہم 24 گھنٹے اس میں رہتے ہیں، اس سے بھی ہمارے اندر جو ہے ہماری امیونٹی پہ اثر پڑتا ہے اور ہماری باڈی پہ، اور اس سے ہمارا تھوڑا سا جو ہے سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ہم اریٹیٹڈ رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو پیشنس کا تھریش ہولڈ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک شخص کو ایک پرٹیکولر انوائرمنٹ ملا ہے، ایک پرٹیکولر ایکسپیرینس اس کا ہے بچپن کا، تو اس کی وجہ سے اس کے بیہیویئر میں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہوں جو ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، جو ہم کو اچھی نہیں لگتی ہیں، جو ہمیں لگتا ہے ایگریشن ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا جس انوائرمنٹ میں، ماحول میں ہم ابھی رہ رہے ہیں، یہ جو 5G اور 6G آنے والی اور بڑھتی جائے گی یہ ٹیکنالوجی، اور سیل فونز کا جو پینیٹریشن ہے ہر گھر میں ہے، ہر جگہ میں ہے، اور جو دوسرا ہمارا کھانے کا جو ہے، جس میں جو کافی سارے کیمیکل سپریز ہم کرتے ہیں، اور جو پیکیج فوڈ میں پرزرویٹیوز ہیں، اور کافی سارے ویدر پیٹرنز بھی بدلے جا رہے ہیں، اور اوپر آسمانوں میں بھی الگ الگ طرح کے کیمیکلز کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے جو ہم کو بتایا بھی نہیں جا رہا ہے، جس وجہ سے ویدر پیٹرنز بھی چینج ہو رہے ہیں۔ اور تو ان کافی ساری وجوہات کی وجہ سے ہمارا تھریش ہولڈ جو ہے کم ہو گیا ہے، اور ہمارا جو سٹریس لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ تو
اس وجہ سے کافی ساری اریٹیبلٹی اور کافی ساری جو ہے امپیشنس جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور کافی سارے لوگ اس میں مبتلا ہے، اور کافی سارے لوگوں کی صحت پہ اور اس کا اور برا اثر بھی پڑتا ہے خدا نخواستہ، اور وہ بڑی بڑی بیماریوں سے اور بڑے بڑے مسئلوں سے جوجھ رہے ہیں. تو اس کے لیے میں 2 قدرتی نسخے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس کا سمپل سادہ علاج ہے، کہ اگر آپ یہ چیزیں اپنائیں گے تو تھوڑا سا آپ اپنا ذہن کا کنٹرول لے سکتے ہیں، آپ اپنے امیونٹی کو بہتر کر سکتے ہیں، آپ اپنے اسٹریس لیولز کو کم کر سکتے ہیں، آپ اپنے بیہیویئر کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو نمبر 1 تو کوشش کریں کہ یہ جتنا بھی پیکیجڈ فوڈ ہے، جتنا بھی یہ کیمیکل سپریڈ والا فوڈ ہے، یہ کم کریں، اور اپنا کھانا خود اگانے کی کوشش کریں جتنا اگا سکتے ہیں، اور اس کو کیمیکل سے فری رکھیں، اور اس کے اوپر کوئی اسپرے نہ ہونے دیں. ایک تو اچھا کھائیں، نیچرل چیزیں کھائیں، اور دوسرا کہ اپنا دن میں 1-2 مرتبہ ایسے 10 یا 15 منٹ کے 2 ایسے وقت نکالیں کہ آپ ننگے پیر زمین پہ چلیں. اس کو ارتھنگ یا گراؤنڈنگ یا اس طرح کے نام بھی دیے جاتے ہیں، مگر بیسک چیز یہ ہے کہ ہم بھی ایک قدرتی کرشمہ ہے جیسے باقی قدرتی چیزیں ہیں. تو ہماری جو نیچرل نارمل فریکوینسی ہے، جو ہمارا نارمل نیچرل ہمارا اپنا طرز ہے، وہ بھی نیچر کا طرز ہے. تو جب ہم زمین سے جڑتے ہیں ننگے پیر سیدھا مٹی کے ساتھ یا پیڑ پودوں کے ساتھ ہم جڑتے ہیں، تو ہمارا جو سٹریس لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور ہماری جو فریکوینسی ہے وہ اگین ایک نیچرل فریکوینسی پہ آ جاتی ہے. تو ہم کو تھوڑا بہتر محسوس ہوتا ہے، اور ہماری امیونٹی اپنا کام کرنے لگتی ہے. تو ایک تو یہ ایکسرسائز کریں 10-15 منٹ صبح شام 2 بار ننگے پیر چلنا ہے. آپ اور کچھ بڑا کام نہیں کرنا ہے. اگر ننگے پیر نہیں چل سکتے بائی چانس، تو ایک پیڑ کے پاس یا پودے کے پاس جا کے اس کو پکڑ کے کھڑے ہو جائے. ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہیں پیڑ پودوں کو. تو 10-15 منٹ یہ چیز ایک کریں کہ اپنی اور انٹینشن کے ساتھ کہ میں اپنا جو ہے میرا پریشانی کم کر رہا ہوں، اور میں فوکس کر رہا ہوں کہ میں نیچر میں ہوں، اور میری جو فریکوینسی ہے وہ نیچرل لیول پہ اپنی قدرتی مزاج پہ واپس آ رہی ہے. تو ایک تو یہ. دوسرا ایک جو نسخہ ہے کہ ہم کو جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے نا زندہ رہنے کے لیے، وہ ہے آکسیجن، ہوا، اور وہ ہمارے چاروں طرف ہے نا. اس کے بنا ہم کچھ منٹ بھی زندہ شاید نہیں رہ پائیں گے. تو اس لیے کوئی سپلیمنٹ، کوئی نئے نسخے، کوئی ماڈرن یہ تماشے، ان سے بہتر اور افضل اور جو قدرتی چیز ہے، جو قدرت نے ہم کو خوب دستیاب کر رکھی ہے، وہ ہے ہوا. تو آج کل کے طرز زندگی میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ سانس بھی آدھی ادھوری لے رہے ہیں. زیادہ تر لوگوں کی سانس جو ہے بس زندہ رہنے کے لیے مجبوری کی سانس ہوتی ہے، وہ یہیں تک جاتی ہے. تو اگین جو 10-15 منٹ آپ ننگے پیر چل رہے ہیں، وہی 10-15 منٹ آپ یوز کر سکتے ہیں تھوڑا لمبی سانسیں لینے کے لیے. تو پورا ایسا محسوس کریں، انٹینشن کے ساتھ سانس لیں، اور لمبی سانس لیں، اور دھیرے دھیرے لیں، اور پورا ایسا محسوس کریں کہ پورے جسم میں پھیل رہی ہے. ہوا جو آپ اندر لے جا رہے ہیں وہ پورے جسم میں پھیل رہی ہے. تو اس طرح سے جو ایکٹیو بریدنگ کریں، اور پورا اپنے پیٹ کو پھلائیں، ہوا بھریں پوری، اور آپ محسوس کریں کہ وہ ہر جگہ پہنچ رہی ہے، ہر سیل میں پہنچ رہی ہے. تو یہ 10-15 منٹ آپ کریں، تو اس سے جو ہے آپ کی باڈی الکلائن ہو جائے گی. الکلائن باڈی کا مطلب یہ ہے کہ جو بیماری والے جو کیٹانو ہیں، جو بیماری والے جو ایلیمنٹس ہیں، وہ ایک ایسیڈک باڈی میں پلتے ہیں. جب باڈی الکلائن ہو جاتی ہے، جب آپ آکسیجنیٹ کرتے ہیں اپنی باڈی کو، تو وہ نہیں پنپ سکتے ہیں. تو ایک آٹومیٹک امیونٹی بوسٹر ہے آکسیجن. تو یہ نسخے آپ کو عام جگہوں پہ نہیں ملیں گے، آپ کو مین اسٹریم میں نہیں ملیں گے، کیونکہ ان سے کوئی کما نہیں سکتا، ان سے کوئی کمائی نہیں کر سکتا، ان کو کسی پل میں نہیں باندھ سکتا ہے. پانی تک کو تو باندھ دیا بوتل میں، مگر ہوا کو ابھی تک نہیں باندھ پائے، اور آنے والے ٹائم میں ہوا کو بھی باندھا جائے گا اگر ہم ان چیزوں
پہ اپنا ذہن استعمال کر کے اپنا کنٹرول نہ لے لیں اپنی زندگی کا. تو اینی وے ایک میں سمرائز کر دوں کیا نسخے ہیں. ایک تو دوسروں پہ تھوڑا رحم کریں. کیوں کریں رحم؟ کیونکہ وہ نیت ان کی خراب نہیں ہے, وہ بذات خود خراب انسان نہیں ہے, مگر ان کو جو ماحول ملا ہے, ان کو جو پرورش ملی ہے, اس وجہ سے ان کے بیہیویئر میں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو ہم کو لگتا ہے ایگریشن ہے, جو ہم کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ دوسروں کے بیہیویئر کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کی طرف جیسا ایٹیٹیوڈ رکھیں ویسا ایٹیٹیوڈ دوسروں کو بھی رکھیں. تو نمبر ایک. نمبر دو, یہ گراؤنڈنگ کی ایکسرسائز کریں. ننگے پیر زمین پہ چلیں یا پیڑ کو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں 10-15 منٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے ڈیپ بریدنگ, سانس لیں لمبی لمبی اور پوری جسم میں پھیلائیں, اس کو آکسیجنیٹ کریں اپنی باڈی کو. تو یہ 2-3 نسخے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا آج کوئکلی, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہیں اور مجھے امید ہے یہ آپ اپنائیں گے. اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے آپ کا, اور جیسے ہی آپ یہ اپنائیں گے آپ کو کچھ دنوں میں ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کو بہتر محسوس ہو رہا ہے. اور ایک چیز اور, جو یہ جب آپ یہ کریں گراؤنڈنگ اور یہ بریدنگ, تو ایک شکرانے کی ذہنیت اپنائیں. ایک کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں, یا جس کو بھی آپ مانتے ہیں اس کا شکر کریں کہ یہ اس نے جو ہوا ہمارے چاروں طرف رکھی ہے اور جو مفت رکھی ہے, یہ جو ہماری اس دنیا میں ہم کو اچھے سے رہنے کے لیے, صحت مند رہنے کے لیے, بہتر کام کرنے کے لیے یہ جو چیز انہوں نے ہم کو دستیاب کی ہے, اور ان لمیٹڈ کوانٹٹی میں دستیاب کی ہے, جو سب سے زیادہ ضروری ہے, تو اس کے لیے شکرانہ کریں, تو شکرانے کی ذہنیت رکھیں. تو ایک دوبارہ سے سمرائز کر دوں میں کوئکلی. ایک کہ دوسروں پہ رحم کریں. وہ بذات خود آپ کا برا نہیں چاہتے ہیں, مگر ان کی جو ذہنیت ہے, ان کی جو سرکمسٹانسز ہے, اس وجہ سے ان کو ہو سکتا ہے ان کے بیہیویئر میں ایسی کوئی چیز ہے. نمبر 2, گراؤنڈنگ کریں, ارتھنگ کریں, ننگے پیر زمین پہ چلیں, پیڑ کو پکڑیں. نمبر 3, ڈیپ بریدنگ کریں, سانس کو لمبی لمبی سانس لیں 10-15 منٹ فوکس کے ساتھ, انٹینشن کے ساتھ, شکرانے کے ساتھ, اور پھر اس کو پورے جسم میں پھیلائیں. جیسے آپ یہ کریں گے آپ کو بہتر محسوس ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کی امیونٹی ول ٹیک چارج, اور آپ کی کافی ساری پریشانیاں الحمدللہ کم ہو جائیں گی اور دھیرے دھیرے ختم بھی ہو جائیں گی. مجھے امید ہے یہ چیز آپ کے کام آئے گی, اور بہت سارے اور لوگوں کے بھی کام آ سکتی ہے. اپنے دوستوں, اپنی فیملی میں, اپنے بچوں سے اس کو شیئر کریں, اور یہ چاہیں تو یہ چیز آپ مل کے کریں, اس سے آپ کے رشتے بھی بہتر ہو جائیں گے. اگر آپ فیملی میں کرتے ہیں, دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں, تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں جو اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اگلے شمارے تک کے لیے ٹیک کیئر.